معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 48، مدارج عبادت۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، مومن کو چاہیے کہ فرائض، سنتوں اور نفلوں کو اپنے اپنے درجہ پر رکھے اور بتدریج ان کی تعمیل کرے۔ کسی بھی موضوع عبادت پر یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ فرائض سے پہلے سنتیں اور سنتوں سے پہلے نوافل اختیار کیے جائیں۔ ہر مسلمان سب سے پہلے فرائض ادا کرے اور جب ان سے فارغ ہو تو سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہو تو نوافل میں مشغول ہو۔ اور جب تک ایک شخص فرائض سے اچھی طرح فارغ نہ ہو لے، سنتوں میں مشغول ہونا جہالت و حماقت ہے، اور سنتیں ادا کرنے سے پہلے نوافل میں مصروف ہونا گمراہی ہے۔ جو بھی عبادت ان مدارج کی باقاعدہ تعمیل کے خلاف ہوگی وہ درگاہ خداوندی میں مردود و نامقبول ہوگی۔ اس شخص کی مثال جو فرائض سے بیشتر سنتیں یا سنتوں سے بیشتر نوافل میں مشغول ہو، ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی ماتحت کو اپنے حضور طلب فرمائے اور وہ شخص بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کی بجائے بادشاہ کے کسی وزیر کی خدمت میں جا کھڑا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے اس کی مثال اس حاملہ عورت کی سی ہے جس کی مدت حمل ختم ہو چکی ہے اور نفاس کا وقت قریب آ گیا ہو، اور اس حالت میں وہ اسقاط حمل کر دے، وہ صاحب حمل رہی اور نہ صاحب اولاد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی نمازی کی نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ فرائض کو ادا نہ کرے، اور نمازی کی مثال ایک تاجر کی سی ہے کہ جب تک وہ راس المال نہیں رکھتا اسے نفع نہیں مل سکتا۔ یہی کیفیت اس شخص کی بھی ہے جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو، حالانکہ فرائض اور سنتوں کی موجودگی میں نوافل اتنی اہمیت نہیں رکھتے، وہ بہرکیف ایک اختیاری عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، بندہ ان کی ادائیگی کے لیے مامور و مکلف نہیں ہے۔ اسی بنا پر روزہ اور زکوٰۃ کو قیاس کر لو، یعنی فرض روزے چھوڑ کر نفلی روزے اختیار کرنا جہالت و ضلالت ہوگی، اور اسی طرح زکوٰۃ کو مکمل ادائیگی کے لیے بغیر جو قرض کی حیثیت رکھتی ہے نفلی صورت میں عام صدقہ و خیرات کرتے پھرنا جہل و بددیانتی ہے اور اللہ کی درگاہ میں مردود و ناقبول ہے۔ پس مومن کو چاہیے کہ فرائض کی اولیت و اہمیت کو بھی کبھی فراموش نہ کرے اور محرمات شرعی سے پرہیز کرے، اور اللہ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نیز مخلوقات کی خوشنودی اور لحاظ میں اوامر الہی کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اصول ارشاد فرمایا، مخلوقات میں سے کسی کی ایسی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری عدول حکمی ہوتی ہو۔